نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کا عنوان ہے نماز سکون اور اطمینان سے ادا کرنی چاہیے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک طرف تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ پہلے اس نے نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جاؤ اور پھر نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ لہٰذا وہ چلا گیا اور جس طرح پہلے نماز پڑھی تھی اسی طرح پھر نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر پھر اس سے فرمایا کہ جاؤ اور نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سکھلا دیجئے کہ نماز کس طرح پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اچھی طرح سے وضو کر لو، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور تکبیر کہو، پھر قرآن کی جو سورت وغیرہ تمہیں آسان معلوم ہو اسے پڑھو، پھر سکون کے ساتھ رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ دوسرا سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ اور سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر سر اٹھاؤ اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اسی طرح اپنی تمام بقیہ نماز ادا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تو اللہ اکبر سے اور قرأت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ آپ جب رکوع کرتے تھے تو اپنا سر مبارک نہ تو بہت زیادہ بلند کرتے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ نیچے کرتے تھے، بلکہ دونوں صورتوں کے درمیان رکھتے تھے، یعنی کمر اور گردن برابر رکھتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے اور پھر سجدہ کرتے، اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو پھر اطمینان سے بیٹھ جاتے اور پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے، اور ہر 2 رکعتوں کے بعد التحیات پڑھتے تھے، اور بیٹھنے کے لیے اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے، اور آپ شیطان کی طرح بیٹھنے یعنی پیٹھ کے بل بیٹھ کر ٹانگیں کھڑی کر لینا اور ہاتھ زمین پر لگا دینے سے منع فرماتے تھے، اور مرد کو دونوں ہاتھ سجدے میں اس طرح بچھانے سے بھی منع کرتے تھے جس طرح درندے بچھا لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ کر ختم فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت میں فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ نماز کو تم سب سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کہتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے تھے تو اپنے دونوں گھٹنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور اپنی کمر جھکا دیتے تھے تاکہ گردن کے برابر ہو جائے، اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ ساری ہڈیاں اور جوڑ اپنی اپنی جگہ پر آ جاتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے تو دونوں ہاتھ زمین پر ہتھیلی کے بل رکھ دیتے تھے اور انہیں نہ ہی پھیلاتے تھے اور نہ ہی اپنی طرف سمیٹتے تھے،
اور پاؤں کی انگلیوں کے کناروں کو قبلے کی طرف رکھتے تھے، اور جب 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھتے تھے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے، اور جب آخری رکعت پڑھ کر بیٹھتے تھے تو بائیں پاؤں کو آگے نکال دیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے کولے پر بیٹھ جاتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث کا عنوان ہے رفع یدین کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع کرنے کے لیے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو تب بھی دونوں دفعہ اسی طرح دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے یعنی رفع یدین کرتے تھے، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کہتے تھے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اللہ نے اس آدمی کی ثنا و تعریف قبول کر لی جس نے اس کی حمد بیان کی، اے ہمارے پروردگار تعریف تو بس تیرے ہی لیے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں کے درمیان یہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں سیدنا حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع میں جاتے تو تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تو پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایت کیا ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے کہ انہیں کانوں کے برابر تک لے جاتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر اسی طرح کرتے تھے، یعنی دونوں ہاتھ کانوں کے برابر تک لے جاتے تھے، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے اوپر کی جانب تک لے جاتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔